السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امت مسلمہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے، دن بدن ڈکلائن ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے زوال اور انتشار کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اب روحانیت نہیں رہی، شعور ہمارے اندر نہیں رہا، اور وہ دن بدن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم مادیت کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور چونکہ وہ روحانیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے ہم صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پاتے۔ یہود و نصارہ نے جہاں ہمارے لیے بہت سارے محاذ کھولے ہیں اور بہت سارے فتنے ہم میں موجود ہیں، ان میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے نام کا بھی ہے۔ اس کے غلط نظریات اور غلط عقائد کے بارے میں دلائل کے انبار موجود ہیں۔ میں ان دلائل کے انبار کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کبھی بھی کسی مولوی سے مناظرہ نہیں کروں گا۔ بہت سارے مولویوں نے اس کو مناظرے کے چیلنج دیے، بہت سارے لوگ اس کے گھر تک پہنچ گئے اور نیچے کھڑے ہو کر کے واپس آ گئے، اور اس نے آخر مناظرہ نہیں کیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مناظرہ ایسے شخص سے کروں گا جو بالکل کورا ہو، غیر مسلم ہو۔ تو بھائی غیر مسلم کے سامنے آپ مناظرہ تو نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو آپ کی اپنی تقریر ہوگی۔ سامنے والا آپ کی بات کو کیسے پرکھے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں صحیح اور حق بات کہنے والے علماء جو ہے وہ موجود ہیں۔ نمبر 2، اس نے دینی مدارس کے بارے میں انتہائی غلط لب و لہجہ استعمال کیا اور کہا کہ وہاں چونکہ گناہ ہوتا ہے اور اس لیے یہ لوگ برے ہیں، یہ تمام مدارس بند ہونے چاہیے۔ تو میں ہر شخص سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ گناہ کا ایلیمنٹ کس کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر کہیں پر کچھ لوگ برے ہیں تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ برے ہیں یا وہ جگہیں خراب ہیں، ان کو بند ہو جانا چاہیے۔ کیا اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں افیئرس کا امکان نہیں ہوتا؟ اب تو جب سے یہ موبائل عام ہوا ہے، اب تو افیئر جو ہے وہ اسکولوں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور کالجز اور یونیورسٹیز تک پہنچنے تک تو ڈیلیوری کی نوبت آ جاتی ہے۔ میں خود یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو الحمدللہ میں نے مدرسے کا کلچر بھی دیکھا ہے، میں نے یونیورسٹی میں پڑھا بھی ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے وہاں کے کلچر کا بھی۔ اور اب ہم ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں ایچ ای سی یہ پالیسی بنا دے کہ اب جو بھی یونیورسٹی بنائے گا تو اس کے ساتھ ایک ڈیلیوری سینٹر بھی بنائے گا۔ افیئرس کا ریشو یونیورسٹیز میں تو اتنا زیادہ ہے، گناہ کا ریشو یونیورسٹیز میں تو اتنا زیادہ ہے، کالجز اور یونیورسٹیز میں افیئر کا ریشو کتنا ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ تمام اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ساری خراب ہیں، وہاں پر پڑھنے والے سارے لوگ خراب ہیں، وہاں کا ماحول مکمل خراب ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں اسکولوں میں بھی پڑھانے والے جو ہے نا دین کا کام کر رہے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی ہر آدمی اپنی علمی بساط کے مطابق دین کا کام کر رہا ہے، اور دین کے کاموں کو فروغ مل رہا ہے، دینی تعلیمات کو فروغ مل رہا ہے۔ تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ گناہ کا اگر کہیں ایلیمنٹ پایا جاتا ہے تو وہ تمام لوگ برے ہیں۔ تیسرا اور اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اس نے وہ جو ہے قادیانیوں کے متعلق جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور یہود و نصارہ سے ان کو بدتر کافر نہ کہا جائے، بلکہ وہ ان سے بہتر کافر ہیں، یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ قادیانی جو اجراء نبوت کے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے قائل ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ جب آئین پاکستان نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو اہل کتاب کہنے والے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آئین پاکستان نہیں مان رہے۔ تو قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت نہیں ہے، بلکہ وہ فتنہ ہے، اور فتنے کا سر قلم کیا جاتا ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہر فورم پر آواز اٹھائے، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، ملٹی میڈیا پر، کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سرکوبی کی جائے، ان کی آوازیں بند کی جائیں، ہر سطح پر ان کا مقابلہ کیا جائے۔
اور بعض جگہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں کہ جی وہ لاجیکل بات کرتا ہے. تو آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ دین اسلام کا لاجک سے کوئی تعلق نہیں ہے. لاجک کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اگر لاجک کی جگہ ہوتی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک شخص اگر باوضو ہے اور اس کے ہاتھ سے خون اگر نکل آتا ہے تو وہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. تو لاجیکلی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ خون یہاں ہاتھ سے نکلا ہے اور نماز توڑ کر کے دوبارہ وضو کرنا ہے اور دوبارہ پھر نماز میں شامل ہو جانا ہے. تو لاجیکلی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک اسی طرح پہنچائے ہیں، تو ہمیں آمنا اور صدقنا، آمنا اور سلمنا، ہم نے جیسے سنا ہم نے ویسے ہی ایمان لانا ہے اور ہم نے اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا ہے. اگر ہم ہر چیز کی لاجک تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے دین اسلام میں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ گمراہی تک ہمیں لے جائے گا. تو اپنے اندر شعور کو پیدا کریں، ہر ایک کو اپنا پیشوا نہ بنائیں. جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو اسکول میں داخلہ دلانے کے لیے 10-15 اسکول چھانٹ پٹک کرتے ہیں اس کی، تو اسی طرح حق کی تلاش کے لیے علماء کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ کون صحیح بات کر رہا ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے. کسی کے بھی یوٹیوب کے بہت زیادہ ویورز ہو جانے سے وہ حق، اس بات کی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. کسی کے اگر سبسکرائبر زیادہ ہو گئے تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. حق کو تلاش کریں، حق پر عمل کریں اور روحانیت اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو اور صحیح اور غلط کی ہم پہچان کر سکیں، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی